قلم رکھتے ہیں اور ہم اپنے علماء کرام سے بیانات کے مستفیض ہوں گے۔ میں آپ صرف 2 سے 3 منٹ وقت لوں گا کیونکہ وقت کم ہے، علماء کرام کے بیانات سننے ہیں اور بڑی بڑی جمعی کے ساتھ سننے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت نے اس وقت 1400 سال پہلے 1450 سال پہلے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے اور تمام مومنین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ غم مت کرنا، رنجیدہ مت ہونا، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم صاحب ایمان ہو۔ میں آپ کا سارا وقت لے کر صرف 2 منٹ میں اپنی بات رکھتا ہوں کہ اس وقت جس سماج میں اور جس معاشرے میں ہم اپنی زندگی کے دن گزار رہے ہیں، جس کرسی میں ہم اپنی زندگی کے دن گزار رہے ہیں، جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں اور جس ملک کے جو حالات ہمارے سامنے درپیش ہیں، اس درپیش حالات کے پیش نظر قرآن کریم کی اس آیت کو تمام مومنین آیت بنائیں، اپنے سینوں پر پیشانیوں پر نقش کر کے دیکھیں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ رنجیدہ مت ہونا، غم مت کرنا، تم ہی سربلند رہو گے کہ اگر صاحب ایمان ہو۔ کہ کیسے بھی حالات آئیں، مسائل کیسے بھی آئیں، مشکلیں کیسے بھی آئیں، شرط لگائی گئی ہے کہ اگر تم صاحب ایمان ہو۔ اللہ رب العزت نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، قرآن نے جو زندگی سکھائی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ پوری زندگی کی شکل میں ہمارے پاس ہے۔ علماء کرام سے آپ سنیں گے ان تمام اصولوں پر جب آپ زندگی گزاریں گے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ سربلندی دے گا، اللہ کو عظمت دے گا، اللہ کو بڑائی دے گا، لیکن کب دے گا؟ فرمایا ہے کہ كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن کر زندگی گزارو گے۔ میں یہ بات پر ختم کرتا ہوں کہ ہم اور آپ ہم سے اٹھیں تو ایک فکر لے کر جائیں، علماء کرام کے بیانات سے اپنے ذہن دماغ کی سلوٹوں میں پیوست کریں کہ کیا ہم اسلام کے پیمانے پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہم اسلام کے کہنے پر چل رہے ہیں، کیا ہم مومن ہونے کا جو قانون اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول نے دیا ہے، کیا ہم مومن کے پیغام پر اترتے ہیں؟ اگر اترتے ہیں تو اکبر بلند رہیں گے، اگر آپ پیغام پر نہیں اترتے ہیں تو پستی اور ذلت آپ کے مقدر میں لکھی جائے گی۔ تو اگر آپ سربلندی چاہتے ہیں، اگر آپ عزت مقام و مرتبہ چاہتے ہیں تو آپ مومن بن کر زندگی گزاریے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کرتا ہوں، اس لیے کہ علماء کرام جو دور دراز سے چل کر ہمارے درمیان تشریف لے آئے ہیں، ہمیں انہیں بہت ہی تفصیل کے ساتھ سننا ہے۔ میں اس وقت میدان خلافت کے ایک عظیم شہسوار حضرت مولانا خورشید احمد صاحب مفتاحی استاد حدیث جامعہ مکہ اس وقت ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ میں ان سے بڑے بڑے عاجزانہ اور مخلصانہ اور مقدمانہ درخواست کرتا ہوں، سب سے پہلے تمام اور تمام اراکین کی طرف سے آپ کا اس زمین پر استقبال اور خیر مقدم۔ اس کے بعد میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے بیانات سے ہم سب کو نوازیں، نطق کو سوناز ہے تیرے لبے کے جاسا پر، نطق کو سوناز ہے تیرے لبے کے جاسا پر، محمد حیرت سے لیا رفت پرواز پر۔ میں اس وقت حضرت مولانا خورشید احمد صاحب مفتاحی رحمۃ اللہ وبرکاتہ سے التماس گزار ہوں۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا
تسليما كريما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أفناه وعن مال من أين اكتسبه وفيما أنفقه وما عمل فيما عمله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر ذی وقار معزز علماء کرام لائق عزت احترام سامعین اعظام گھروں میں بیٹھی ہوئی ہماری مائیں اور بہنیں سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں ہدیہ سلام عرض کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز سامعین اعظام آج کا یہ جلسہ جیسا کہ اشتہار اور پیچھے بینر کے ذریعے سے آپ کو بخوبی معلوم ہو گیا کہ اصلاح معاشرہ کے عنوان کے ساتھ آج کا یہ جلسہ موضوع ہے۔ آج یہ کانفرنس اصلاح معاشرہ کے نام سے موضوع ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلامیات میں ایک عظیم باب اصلاح معاشرہ کا آیا ہے، اس لیے کہ معاشرے کے اندر جب بھی برائیاں اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنی قوم کو متنبہ کرنا اور ان کے سامنے ان کی خرابیوں کو بیان کر کے ان سے ان کو بات رکھنے اور روکنے کی کوشش کرنا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے علماء کے ذمے ان کے کندھوں کے اوپر یہ ذمہ داری دے دی ہے۔ ہماری شریعت مطالعہ کی عمل سے پہلے انبیاء سابقین علیہ السلام کے انوار گزرے، ان کی قوموں میں جب بھی بگاڑ پیدا ہوا تو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نہ کسی کو مبعوث فرماتے تھے اور یہ پوری حقیقت کوشش کرنے کے بعد اپنی قوم کو برائیوں سے اور بےحیائی سے روکنے کی کوشش کرتے اور کہ خدا کے بندے، خدا کے ماننے والے اور خدا کے احکام کی تابعداری کرنے والے، اللہ پاک کے سامنے سر جھکانے والے، اس کی وعدانیت کے جلوہ دل کے اندر اتارنے والے اور اس کی وعدانیت سے اپنے سینے کو منور کرنے والے۔ یہ سلسلہ برقرار رہا اور لوگوں نے جب بھی نبی کی بات نہیں مانا، اللہ کا عذاب مختلف شکلوں کے اندر دنیا کی سرزمین کے اندر کرتا ہے، لیکن جب وہ شرائط ثابت کر ہو گئی اور ہمارے جناب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، چونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے اوپر اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا اور اب آئے کہ جب آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کا نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور انسان ہے، انما الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسانوں سے غلطیوں کا صادر ہونا یہ انسانوں کی پھٹیوں کے اندر ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں اگر قوم برائی کے اندر ملوث ہے اور پھر اس کی اصلاح نہیں کی گئی اور اس کی اصلاح کرنے والے حضرات نہیں ہوئے تو پھر عذاب خداوندی کہتے ہیں۔ اس لیے
حدیث کے اندر مذکور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل المدهن في حدود الله كمثل قوم استحموا في سفينة اللہ کے حدود میں اللہ نے حیات سستی کرنے والوں کی مثال ان لوگوں کی مثال ہے جن لوگوں کو دریائی سفر کرنا تھا جہاز میں بیٹھنا تھا اور سمندری جہاز کئی منزل کے ہوا کرتے ہیں اس کے ایک منزل نیچے ہوتی ہے اس کے ایک منزل اوپر ہوتی ہے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں ایسے لوگ جو اللہ کے حدود میں کوتاہی اور سستی کرتے ہیں اللہ کے حدود کو اس کے احکام کو توڑتے ہیں ان کی مثال ہم لوگوں کی مثال ہے جو لوگ کے سمندری جہاز میں بیٹھنے کے لیے آپ اپنے ناموں کا پورا ڈالا کسی کا پورا اوپری منزل میں سوار ہونے کے لیے نکلا اور کسی کا کرل نیچلی منزل کے اندر سوار ہونے کے لیے جس کے نام کا جہاں پورا نکلا وہیں پر وہ بیٹھے اوپر والے اوپر بیٹھے اور نیچے والے نیچے جو نیچے بیٹھے تھے ان میں سے ایک آدمی اوپری منزل والوں کے پاس آیا اور جانے کی بات نہیں کہتا ہے کہ بھائی مجھے پانی کی ضرورت ہے مجھے پانی اب ان لوگوں نے اس کو تشریح کرنا شروع کیا بہت آپ کو پانی کی ضرورت ہے پانی میں بیٹھے ہیں پانی آپ کے پاس ہے اور پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور ہم لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں جیسا کہ عام طور سے اگر کسی سے کسی چیز کا سوال کرو تو آپ کس طرح کا بھیجا ہے ابھی لوگوں نے اس کو تشریح کیا بلا کرسی کے اوپر اور اپنی سیٹ کے اوپر دیکھتے ہوئے لیکن اس کو پیاس کی اگر ضرورت ہو بتاؤ جیسے گرمی کا موسم آ گیا پانی کی ضرورت ہو اور پانی نہ مل رہا ہو تو جو بھی تدبیریں ہوں گی پیاسا آدمی ضرور اس تدبیر پہ ہے اب جب اس نے دھائیں مارنا شروع کیا ہے اوپر کے منزل والے میرے بھائیوں نیچے کی منزل والے کے پاس اور اس نے کہتے ہیں بھائی بیان کرتے ہو تو اپنی اپنی جہاں پیدا کر رہے ہو اگر اس کی کوئی پٹویں نکل گئی یا اس میں کوئی سلاح ہو گیا اس کے بعد سے پانی بھرنا شروع ہو جائے گا تو بھی ڈوبو گے اور ہم لوگوں کو بھی ظاہر ہے وہ یہی نہ کہے گا کہ بھائی تم لوگوں سے ہم نے پانی مانگا لیکن آپ لوگوں نے ہمیں پانی نہیں دیا اور مجھے پانی کی سخت ضرورت تھی اور اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے کہ میں جہاز میں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ کہ لوگ اس کے ہاتھ کو پکڑ لیں یا اس کو چھوڑ دیں ظاہر ہے کہ اگر چھوڑ دیں گے اور ایسے ہی مارتے مارتے اس کے پیٹے میں سوار کر دے گا پانی بھر جائے گا وہ بھی مٹے گا اور پورے جہاز کا سواری کرنے والے حضرات بھی یعنی پورا جہاز پوری کشتی اور اگر اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا خبردار ہم کسی حالت میں توڑ نہیں دیں گے تو اب اس وقت خود بھی نجات پائیں گے اور اس کو بھی ڈوبنے سے وہی حال قوم کا مسلمانوں کا اور ہم علماء ہیں ظاہر ہے معاشرے میں گناہ پیدا ہو جائے آج بھی مسلمان اپنے شریعت کی خود اپنے ہاتھوں کو اپنانے والا اسلام کو چھوڑنے والا منمانی زندگی گزارنے والا برائیوں کا کرنے والا آج کہا جائے کون ایسے برائی نہیں ہے جو ہم مسلم معاشرے کے اندر نہیں پائی جاتی یقینی طور پر میری یہ بات غلط نہیں چاہے ہمارے نوجوانوں کا حال ہو یا ہمارے بزرگوں کا حال ہو یا ہماری خواتین ملت اسلامیہ بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان
شراب نوشی جیسے نادا کے اندر مبتلا ہونا جب سے قدیم طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریف نے شراب کو حرام کرا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون ایمان شراب چورا اور بدھ کی تیرے رجس من عمل الشیطان یہ سب کے سب گندے ہیں شیطانی تم ان سے پرہیز تاکہ وہ کامیاب یہ لفظ ہے اس نفس قدیمی ذریعے سے قرآن کریم کی ظاہر کریمہ کے ذریعے سے قیامت کے لیے مسلمانوں نے بھی شراب حرام قرار دے دیا ایک تو بہت بڑا مسلمانوں کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا یا ایھا الناس انما الخمر والمیسر یا انما الخمر قد حرمت اے لوگوں شراب حرام یہ آواز حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کی کانوں میں پڑ رہی تھی کہ جس کے ہاتھ میں جس بھی پوزیشن کے اندر شراب کا جام سب کا سب کسی کے ہاتھ میں شراب تھی کسی کے کپڑے میں شراب تھی کسی کے موقع میں شراب کا جام لگے جاتا چاہے کہاں وہی پھینک دیا ہمارے مورخین نے لکھا ہے اس آیت کریمہ کے بعد جب صحابہ رضی اللہ عنہ نے شراب اپنے گھروں سے پھینکا ہے تو مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے ہی بہ رہی تھی جیسے برسات کا پانی تھی جیسے برسات کا پانی گلیوں کے اندر بہا کے بہتا ہے اس طریقے سے شراب گھر سے جب پھینکی گئی اور ہمیشہ سے شراب حرام کرتی گئی لیکن آج مسلمانوں کا نوجوان بڑی بے کے ساتھ اس طرح کے لذت حدیث کے اندر مذکور ہے میری امت کے لوگ آخر دور کے اندر شراب پیئیں گے اور اس کا نام شراب سے بدل کر دیں گے لیکن یاد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مسکر حرام کل مسکر خمر اور کل مسکر حرام ہر نشہ لانے والی چیز کی شراب کو حکم دیا گیا ہے اور ہر نشہ لانے والی چیز کی حرام مختلف طریقے سے ہمارا نوجوان نشہ خوری کے اندر اے ہمارے اگر ہم نے اپنے حالات کو نہیں بدلا اور یہی ہماری زندگی کے حالات میں تو پھر آنے والا وقت ہمارے لیے بڑی کٹھنائی کا اور بڑی مشکل کا دیکھا ابھی حال کے اندر جب ہمیں قرآن آج ہماری ہندوستانی پارلیمنٹ اور ہندوستانی عدلیہ قرآن کریم کے احکام کو بدلنے کے لیے پوری طاقت کا استعمال کرتا قرآن میں تو کہا تھا کیا میاں بیوی کے درمیان کسی طرح سے نکاح ناممکن اور محال ہو جائے شریعت نے محمد یہ پوری طلاق دینے کی تھی اب ہمارے یہاں نتیجہ یہ نکلا عادت خراب ہے میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے شوہر بیوی سے آزاد رہتا ہے گھر میں آنے کی کوشش نہیں کرتا بلایا کیا مطلع ہے اور بچاری گھر میں پیوستی رہتی ہے اور کوئی بھی پھر اگر عورت ہوتی ہے اس کے اوپر ڈنڈے بھی لگائے جاتے ہیں اور طلاق ان کی اکٹھا نہیں دی جاتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شریعت کے اقدامات آ جاتے جب ہم اپنے یہ ہاتھوں اپنی شریعت کو چھوڑا تو آج چھوڑانے کی پوری کوشش کی یہاں تک کہ
ایمان ان کے دلوں سے نکل چکا ہے کہ 3 طلاق پر قانون بنائے گئے. یہاں تک کہ ہمارے ہائیکورٹ نے یہ فیصلہ بھی دے دیا کہ اگر کوئی شخص 3 طلاق دے گا تو طلاق سرے سے واقع نہیں ہے. طلاق سرے سے واقع ہی نہیں ہوگی اور اپنے قیامت جرم بھی ہوگا. اب بتاؤ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں میں اللہ کہا فلا تحل له المال حتى تنكح. اگر شوہر اس کو تیسری طلاق نہیں کرتا اب یہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے اور ہمارا نبی یہ کرتا ہے اور طلاق بھی نہیں یعنی جیسے بیوی کی ویسے نہیں. جب ہم نے قرآن پر عمل چھوڑ دیا چھوڑا دیا گیا اور آج دوسروں کی ہمت ہو گئی ہمارے لیے سمجھنے کے اندر ہمارے لیے قوانین اسلام نہیں کیا جاتا ہے ہمارے لیے حقاقت قرآن نہیں کیا جاتا کر کے دخل اللہ ہے. اس لیے میرے خدا کے واسطے اس دن کی آنے سے پہلے ہم اپنے اعمال کی خوب سے خوب در اصلاح کریں. ہم اپنے اعمال کی خوب سے خوب در اصلاح کریں اور ہمارے کے راستے کو چھوڑیں. قرآن کریم کی مطلب طریقے کی اختیار کریں. خدا پاک کی قسم اگر نہ خداوندی نہیں اختیار کرے گا تو پھر بھی وہی بچا نہیں سکتا. اس لیے علماء کی دیکھا ایک حدیث کے اندر مذکور ہے اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا ان قریب مدینہ تنزل جاؤ اپنا مسجد کو پکڑو جاؤ اپنا مسجد کو پکڑو. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اس میں ایک ایسا مرد ہے اس بستی میں ایک ایسا مرد ہے جنہوں نے آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے اور آپ کہتا ہے کہ بستی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس کے باوجود اس کے سمیت اس بستی کو اس لیے اس کے سامنے میرے احکام پوری کر رہے تھے میری نافرمانیاں کی جا رہی تھی بلکہ تمام ترتیبوں میں کہ اس کی پیشانی کے اوپر پسینہ تک بھی نہیں آیا کہ اس کو افسوس ہو کہ میرے سامنے اللہ کے بندے اللہ کے احکام کو توڑ رہے ہیں اور وہ اپنی پرانی خیریں کے اوپر کر رہے ہیں. اللہ کی سزائیں لگا رہا ہے. بہرحال ایسے حالات کے اندر ضرورت بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جب معاشرے کے اندر خرابیاں اور برائیاں پیدا ہو تو اس کی حکومت کرے اور اس کی نشاندہی کرے اور وہ سیدھا راستہ دکھائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کی کیا اور یہ ارشاد فرمایا ان ھذا صراط مستقیم یہ میرا سیدھا راستہ ہے فاتبعوہ یہ تو اس کی اتباع کرو. اس لیے میرے بھائیوں اس طرح کے بڑے سے بڑے اور چھوٹی کارنامے سے اور جیسے عام انعقاد کیا جاتا ہے. بہرحال ہم سب کے محترم محترم حضرت مولانا سید اشرف رشیدی صاحب برکاتہ جو جمعیت علماء اتر پردیش کے ہمارے صدر بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کے آپ کی خدمات پورے ملک کے اندر نمایاں ہیں. پورے ملک کا دورہ کرتے ہوئے آپ حضرت ہماری بستی کے اندر تشریف لائے ہیں مولانا کی آواز کے اوپر آئے ہوئے ہیں. یقیناً ان کے سامنے اگر میرے جیسا ناچیز بھی اگر کوئی بات کرتا ہے کہ یقیناً یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے میں یہی سے اپنے بات کو ختم کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرنا ہوا ہوتا ہوں. محترم ناظرین آپ سلام فرمائے ہیں حضرت مولانا خورشید احمد قاری صاحب برکاتہ کو. اسی دوران ہمارے درمیان اسٹیج پر جناب حضرت مولانا سید اشرف صاحب رشیدی دامت برکاتہ صدر جمعیت علماء اتر پردیش اور محترم جامعہ شاہی مراد آباد ہمارے درمیان تشریف لے آئے. میں اس پورے اطراف کی طرف سے
اس پورے موضع کا حضور کی طرف سے آپ کا اس سرزمین پر استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، اور میری بساط کیا کہ میں اپنے چلوں میں کروں۔ آپ کے استقبال کے لیے مجھے غالب کا سہارا لینا پڑے گا۔ غالب نے کہا کہ وہ آئے ہمارے گھر میں، خدا کی قدرت ہے، وہ آئے ہمارے گھر میں، خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ بہت بہت استقبال آپ کا۔ یہ وہ سرزمین، یہ وہ علاقے ہیں جن میں حضرت مسیح الامت حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب فتحپوری رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے 5 کلومیٹر کی دوری پر، جہاں سے آپ نے نہ جانے کتنے مردہ دلوں کو گرمایا، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جہاں سے بیٹھ کر لوگوں کو فیضیاب کرتے رہے۔ آپ کا